بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے راہ زنی اور مطلع کرنے سے منع فرمایا۔ راہ زنی کہتے ہیں ڈکیتی کو، رستوں پہ لوگوں کو روک کر ان سے مال لوٹنا، مال چھیننا، اور مصلح کرنا کہتے ہیں کسی کو قتل کر کے اس کا چہرہ بگاڑ دینا یا مسل دینا، اس کے چہرے کی حیت بدل دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگوں کے موقع پر بھی مصلح کرنے سے منع فرمایا۔ آج کی حدیث پاک میں یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ راہ زنی، ڈاکہ زنی، چوری چکاری، ڈکیتی، یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور اسی طرح مصلح کرنا یہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے، اس اعتبار سے کہ لوگوں کی برداشت ختم ہو رہی ہے، اور آئے دن ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ جس میں یہ ملتا ہے کہ فلاں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ تو اس میں جو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، چہرے کے نقوش مٹائے جاتے ہیں تاکہ پہچان نہ لیا جائے، اور طرح طرح کے ظلم و ستم کر کے لوگوں کو موت کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ تو قتل کرنا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ جبکہ قوانین موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، نظام موجود ہے، تو وہی رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن لوگوں کی اسلام سے دوری اور برداشت کے پیمانے کم ہونا، صبر کا نہ ہونا، یہی دلیل ہے کہ لوگ اسلام سے دور ہیں۔ اور پھر جب کسی کو قتل کرنے پہ آتے ہیں تو ایسے ایسے دردناک واقعات اس دور کے اندر سننے کو ملتے ہیں، میڈیا ان کو رپورٹ کرتا ہے کہ سن کر کے انسان لرز جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے کہ کیسی بے دردی کے ساتھ لوگ اپنے ہی رشتوں کا، اپنے ہی پیاروں کا قتل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر قتل کرنے کے بعد چہرے تک کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ حالیہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا جس میں گھر کی عورتوں نے مل کر گھر کی ہی ایک بہو بیٹی کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا کہ اس کے سر کو چولہے پر جلا کر کے اس کے نقش مٹانے کی کوشش کی کہ اگر کہیں سے اس کی لاش ملے تو وہ پہچان میں نہ آئے۔ تو لاش کیا ملتی کہ اس لاش کے انہوں نے کئی ٹکڑے کیے۔ یہ ہوتا ہے مصلح کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی کہ آپ کی دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور وہ جنگ جو جہاد ہے یعنی اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کا مصلح کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر کسی نے کسی کا مصلح کیا تو اب قصاص میں اس کا مصلح کیا جا سکتا ہے، یعنی بدلے میں۔ بصورت دیگر کوئی ایسی صورت موجود نہیں کہ جس میں مصلح کرنے کی اجازت دی گئی ہو، بلکہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔
تو ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اول تو وہ غلط اقدام اٹھاتے ہیں، قتل و غارت کے جو سلسلے عام ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے، اور قتل تو اگر سمجھا جائے تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، ناحق قتل جو کہ سراسر گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا، اور خود رب کائنات نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس سے منع فرمایا۔ اب رہی بات ڈکیتی، ڈاکہ زنی، راہ زنی، چوری، تو یہ بھی اس ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ ہر اس ملک کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے جن ملکوں کے اندر غربت کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ لوٹ مار کرنا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، اسلام سختی سے ان کی مذمت کرتا ہے، اور صرف مذمت ہی نہیں کرتا بلکہ اسلام نے سخت ترین سزا بھی رکھی ہے ڈاکوؤں کے لیے، راہزنوں کے لیے۔ چوری کرنے والا جو ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالنے کا حکم دیا گیا کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، دوبارہ چوری کرے تو مخالف سمت سے پاؤں کاٹ دیا جائے، پھر چوری کرے تو پھر ہاتھ کاٹ دیا جائے دوسرے والا، پھر چوری کرے تو پھر دوسرے والا پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیا جائے۔ اور یہ سزا قرآن نے مقرر کی ہے، اور اشد ضرورت ہے کہ اس سزا کو نافذ کیا جائے، کیونکہ جب تک یہ سزائیں اور یہ حدود جو اللہ رب العزت نے نافذ کی ہیں ان کو نافذ نہیں کیا جائے گا، لاگو نہیں کیا جائے گا، تب تک معاشرے کے اندر یہ گناہ ختم نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ کام ہے حکومتوں کا کہ حکومتیں ایسا کریں کہ حکومتیں یہ سزائیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں ان کو نافذ کریں، اور پھر چوری ڈکیتی کی جو وارداتیں بڑھ رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنا، ان کا سدباب کرنا، یہ بھی حکومت وقت کا ہی کام ہے۔ لیکن بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتیں اور آئے دن یہ معاملات اب یہ عام ہوتے جا رہے ہیں، اور پورا ملک اب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں اس کی بھینٹ چڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو جو حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں حلال ذرائع سے کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ اگر ایک شخص میرے پاس آ کر مجھ سے میرا مال چھیننے کی کوشش کرے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا مال چھیننے کی کوشش کرے تو تم اپنا مال اسے نہ دو۔ اس شخص نے عرض کی کہ اگر وہ مجھ سے قتال کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے تو کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر تم بھی اس سے قتال کرو۔ عرض کی اگر وہ مجھے قتل کر دے، یعنی جھگڑا کرنے لگے اور جھگڑے میں وہ مجھے قتل کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم شہید کا مرتبہ پا جاؤ گے۔ عرض کی اگر وہ خود مارا جائے، یعنی اگر میرے ہاتھوں وہ مارا جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے بڑی اہم ہے جو یہ کہتے سنائی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو سراسر خودکشی ہے کہ اگر ڈکیتی کرنے والا جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، تو اگر کوئی شخص اس سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے اور اپنا مال بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس چھینا جھپٹی میں اگر ڈکیت کی طرف سے وار کیا جاتا ہے اور یہ شخص فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو یہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہادت کا مرتبہ پا لے گا۔
اب اس کو خودکشی کہنا کہ یہ تو سراسر خودکشی ہے، آپ چپ چاپ اپنا مال حوالے کر دیں، تو یہ غلط ہوگا، خلاف شرع بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک، صحابی رسول حضور نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص مجھ سے مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے اللہ کا خوف دلا کر کے نصیحت کرو، یعنی سب سے پہلے تو اسے نصیحت کرو کہ اللہ کا خوف کر، ڈر اس بات سے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کی کہ اگر وہ نصیحت قبول نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اپنے ارد گرد مسلمانوں سے مدد طلب کرو، یعنی پھر تم لوگوں کو آواز دو کہ وہ آ کر کے تمہاری مدد کریں اور تمہیں اس کے شر سے بچائیں۔ عرض کی کہ اگر ارد گرد مسلمان نہ ہوں یا وہ مدد کرنے سے عاجز ہوں، یعنی لوگ ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہوئے سامنے نہیں آتے کہ اگلا ہمیں مار نہ دے، اور وہ لٹتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کی مدد نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم بادشاہ وقت یعنی حکومت وقت کی طرف سے جو ادارے ہیں، پولیس وغیرہ، ان سے تم مدد طلب کرو۔ تو عرض کیا کہ اگر وہ دور ہوں، یعنی اب موقع پر پولیس تو نہیں ہو سکتی، بسا اوقات بائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہو اور وہاں پہ اتفاق سے پولیس بھی موجود ہو اور وہ عمل دخل کر کے اس واردات کو ناکام بنا دیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو عرض کی اگر وہ مجھ سے دور ہوں تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے تم اس سے قتال کرو تاکہ تم شہادت کا درجہ پاؤ یا پھر اپنا مال بچاؤ۔ یعنی حضور علیہ السلام اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو تم ایسا کرو کہ اسے نصیحت کرو، اللہ کا خوف دلاؤ کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو۔ اگر وہ نہ ڈرے تو پھر مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے طلب کرو، یعنی آواز دے کے لوگوں کو بلاؤ۔ اگر لوگ مدد کے لیے نہ آ سکیں یا وہاں پر موجود ہی نہ ہوں تو پھر حکومت وقت کے جو کارندے ہیں یعنی پولیس وغیرہ یا ادارے، ان سے مدد طلب کرو۔ اگر وہ بھی موقع پر موجود نہ ہوں تو پھر حضور نبی رحمت علیہ السلام حکم ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر تم اس سے جھگڑا کرو، لڑو اس کے ساتھ، تاکہ دو کام ہو جائیں، یا تو تم شہادت کا درجہ پا جاؤ یا پھر تم اپنا مال بچا لو۔ اور آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ایسی بہت ساری ویڈیوز ہمیں ملتی ہیں، CCTV فوٹیجز، کہ جس میں جو لوگ آگے سے مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، اکثر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کو ڈکیت جو ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں یا اپنی جان بچاتے ہیں، یا پھر اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ان کو دبوچ لیتے ہیں اور ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ بالکل خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں اور بس تماشا دیکھتے رہتے ہیں، وہ پھر تماشا بن جاتے ہیں، اور ڈکیتی کرنے والے جو ہیں وہ ڈکیتی کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں تم نصیحت کرو، اللہ کا خوف دلاؤ، یعنی کم از کم منہ سے بول کے تو کہو کہ بھئی تم یہ نہ کرو، ایسا کیوں کر رہے ہو، اپنی جان پہ ظلم نہ کرو۔ اس کے لیے سخت وعید ہے، اور امید ہے کہ ایسے وقت میں جب آپ ان کو نصیحت کریں تو ان کا دل بدل جائے اور وہ اپنے اس ارادے سے باز آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر جتنے بھی شر پسند لوگ ہیں، فتنہ پرور لوگ ہیں، ان کے شر سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت سعید بن زید نبی رحمت علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کی خاطر قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، اور وہ شخص جو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر لڑا وہ بھی شہید ہے، وہ شخص جو اپنے گھر والوں کی خاطر لڑا وہ بھی شہید ہے۔ یعنی ایسا شخص جو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے،
اپنی جان کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے، اور اس لڑائی میں اگر وہ مارا جاتا ہے تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شہید ہے۔ اور ایک اور نفسیاتی طور پہ ایک بات ہے کہ جو ڈکیت یا چور وغیرہ ہوتے ہیں جو اس ارادے سے نکلتے ہیں، یہ اس وقت شدید گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت وہ بڑے خوف کا شکار ہوتے ہیں، اور اس وقت اگر تھوڑی سی آپ ان کے خلاف حکمت عملی سے آپ مزاحمت کریں تو یہ اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اور پھر اسی سے لوگوں کے اندر یہ ڈر بھی بٹھایا جاتا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اس وقت چونکہ وہ زیادہ خوف کا شکار ہوتے ہیں تو وہ آپ کو گولی مار سکتے ہیں، اس لیے آپ خاموش رہیں۔ یہ اس انداز میں ذہن سازی کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈکیتوں اور راہزنوں کو ایک موقع دیا جا رہا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو یہ تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، بالکل آگے سے مزاحمت نہیں کرنی، چپ چاپ اپنا مال جو ہے وہ ان کے حوالے کر دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی حکمت عملی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مجھ پہ وار کرے گا تو میں بچ جاؤں گا یا اپنے آپ کو بچا لوں گا، تو آپ ضرور مزاحمت کریں، یا کم از کم زبان سے بول کر ان کو آپ اللہ کا خوف دلائیں، نصیحت کریں آپ ان کو۔ اور اس دوران اگر ناگہانی طور پر آپ کی موت واقع ہوتی ہے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شہادت کی خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ اور یہ اگر ان حدیثوں پر عمل کیا جائے تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ جب سب لوگ مزاحمت کے لیے، سب لوگ اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے جب لڑنا شروع کریں گے، جب آواز اٹھانا شروع کریں گے، جب آگے سے اقدامات کرنا شروع کریں گے تو یہ لوگ بھی باز آئیں گے۔ اور جب بڑے پلیٹ فارم پہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہو کہ نہیں آپ نے آگے سے کچھ نہیں کرنا، آپ نے بالکل خاموشی اختیار کرنی ہے، چپ چاپ آپ اپنا مال ان کے حوالے کر دیں، تو یہ تو ڈکیتوں کو، راہزنوں کو شہ دینے والی بات ہے، ان کو مزید دلیر کرنے والی بات ہے۔ جبکہ حکومتی سطح پر اداروں کے اندر مختلف مقامات پر سینٹر بنائے جائیں، قائم کیے جائیں، جس میں لوگوں کو یہ طریقے سکھائے جائیں کہ کیسے آپ نے ان حالات کا سامنا کرنا ہے، کس طرح آپ اس ہنگامی صورتحال میں اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو آپ ان کے شر سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ٹریننگ دینی چاہیے عام لوگوں کو بھی، تاکہ وہ ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو بچا سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام تر معاملات کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس اعتبار سے کہ ہم لوگ ان کے شر سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے مال کا، ہماری جانوں کا حامی و ناصر ہو، محافظ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔